یہاں پر بہن نے پڑھا کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں بولیں گے پھنساتا، اپنے آپ کو بولیں گے اپنے آپ کو دنیا کے معاملے میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ آمین۔ تو یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم خدا کی خدمت کے کام میں آگے بڑھتے ہیں تو ابلیس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ جسمانی کاموں میں، دنیا کے کاموں میں پھنس جائیں اور خدا کا کام بھول جائیں، آپ خدا کے کام میں جو ہے وہ سست پڑ جائیں، اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے بچائیں۔ آج بہت سے لوگ جو ہے وہ قرضے نکلواتے ہیں خادمین، اس کے بعد میں کافی انسٹالمنٹ کے اوپر چیزیں نکالتے ہیں، اور اس کے بعد میں کافی ضمانت دے کر جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے وہ خادمین جو ہے وہ اس طرح بڑی ہی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں ان چیزوں کو جو فل اپ کرنے کے لیے محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خدمت کا کام جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ دنیا کے معاملوں سے بچیں، اتنا ہی کریں جتنا پاسبل ہے، زیادہ اپنے اوپر برڈن نہ ڈالیں۔ ہاللیلویہ، بولیں گے ہاللیلویہ۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ خدا کے وعدے کا انتظار کریں۔ آج خادمین میں ایک جو بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ خدا کے پلان جو خدا نے آپ کو منصوبہ دیا ہے، جو آپ کے لیے خدا نے ویژن رکھا ہے، اس کا ویٹ نہیں کرتے۔ میرے ساتھ نکالیں پیدائش اس کا 12واں باب اس کی پہلی سے دوسری آیت۔ ابراہیم کی زندگی سے ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ اس نے خدا کے پلان کا اس کا ویٹ نہیں کیا۔ ایک اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ میں تجھے اولاد دوں گا، ہاللیلویہ، بڑی قوم بناؤں گا، اور یہاں سے آپ بہت ہی بلیس ہوں گے۔ پیدائش اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیت نکالیں۔ 12واں باب اس کی پہلی آیت۔ یہ لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بھیڑ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا۔ ہاللیلویہ، بولے ہاللیلویہ۔ یہاں پر خدا جو ہے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا۔ اگر آگے چل کے آپ دیکھیں اس کی سٹوری کو، اس کی زندگی پر غور کیا جائے تو آگے جا کر اس نے اس اسحاق کا ویٹ نہیں کیا کہ خدا اس سارا سے اسحاق مجھے بخشے گا، بلکہ اس نے کیا کیا، سارا کی لونڈی سے اس نے شادی کی، اور اس کے بعد میں اسماعیل ہوا۔ اور اسماعیل، خدا نے کہا کہ میرا وعدہ اسماعیل کے ساتھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اسے بلیس کروں گا، اور خدا نے کہا اسماعیل کو اور ہاجرہ کو کیا کر، اپنے گھر سے نکال دے، الگ کر دے۔ اور پھر اسی طرح اس نے کیا، اس ایک بڑے دکھ کو اس نے برداشت کیا ہے کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو اس نے گھر سے نکالا ہے، اور خدا نے کہا میں اسے انہیں سنبھالوں گا۔ بولیں گے ہاللیلویہ۔ اور پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں تو پھر خدا نے کہا کہ اب تجھے اسحاق میں بخشوں گا۔ اور اسی طرح آج بہت سے خادمین ہیں خدا کے وعدوں کا ویٹ نہیں کرتے، وہ جلدی جلدی چھلانگیں مارنے شروع کر دیتے ہیں کہ میں اس منسٹری سے اٹیچ ہو جاؤں، میں اس منسٹری کے ساتھ لگ جاؤں، میں ادھر کام کر لوں، میں ادھر کام کر لوں، میں اب یہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہوں، اچھا میں اس طرح کام کرنا شروع کرتا ہوں۔ آپ نے نائٹ پریئرز کرنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے خدا کی حضوری میں پلان مانگنا ہے، خدا آپ کے لیے پلان دے گا۔ اگر کسی منسٹری کے ساتھ کرنا ہے یا آپ نے خود خدمت کا کام کرنا ہے تو ویٹ کریں، خدا آپ کے لیے خود آپ کو استعمال کرنے کے لیے موجود ہے، لیکن ویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ، بولیں گے ہاللیلویہ۔ اور یہاں پر دکھ سہا ہے ابراہیم نے، ہم بھی اسی طرح ہرٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا جو ہمیں خدمت نہ دے کر، اس طرح وسیع نہ کر کے ہمیں جو چیزیں سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ پھر ہم سیکھ نہیں پاتے۔ یاد رکھیں
موسیٰ کو خدا نے ایک دم نہیں چنا، 40 سال وہ یترو کے پاس رہا، سسرال میں رہا، وہاں پر جو ہے 40 سال بھیڑ بکریاں چرائیں ہیں، 40 سال خدا نے وہ نیچے ایک نچلی سیٹ پر ایک چھوٹے مقام میں رہ کر جو ہے خدا نے اسے بہت سے روح کے پھل اس کے اندر ڈالے اور اسے بہت سی ایسے تجربات سکھائے کہ اب یہ خدا کے نام کو جلال دے گا، اور پھر خدا نے اس کو خدمت کے لیے بلایا۔ ہالےلویا، بولیں گے ہالےلویا۔ تو ان چیزوں کو اپنے اندر خدا بعض اوقات ہمیں خدمت کا سکھانا چاہ رہا ہے کہ کس طرح تمہیں خدمت کو لے کر چلنا ہے، بہت سی چیزیں ایسے سکھانا چاہ رہا ہے، لیکن ہم ویٹ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں میں نے تو چھلانگیں لگانی ہیں، میں نے تو یہاں جانا ہے، میں نے تو وہاں جانا ہے۔ آپ نے ویٹ کرنا ہے، آپ بند کمرے میں دعا کرنا شروع کریں، آپ خدا سے کلام مانگیں، جس طرح موسیٰ جو ہے وہ 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ خدا کے پاس رہا ہے۔ آج خادمین کی بھی ضرورت ہے کہ دعا کریں، روزوں میں رہیں، خدا سے پوچھیں، خدا سے کلام مانگیں، خدا آپ کے لیے موجود ہے۔ لیکن آج خادمین میں کمی ہے کہ خدا سے کالنگ نہیں مانگ رہے، خدا کے حضوری میں جائیں، خدا سے کلام لیں، خدا سے جو ہے بھید لیں، اپنی خدمت خدا سے لیں۔ خداوند تو کہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہے؟ بولیں گے ہالےلویا، 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 زوردار تعلی بجائیں۔ یہ بھی سسٹر جی نے جو بتایا ہے کہ 40 روزے جو ہے وہ ایک خادم رکھیں۔ یسوع مسیح انہوں نے 40 روزے رکھے، یسوع مسیح نے بھی جو ہے وہ منسٹری کا آغاز کرتے 40 روزے رکھے ہیں، اور انہوں نے خدا سے الہام لیا، اس میں بھیج لیا خدا کس طرح کام، اس طرح ہم نے بھی بننا ہے۔ اور یاد رکھیں پھر خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ بولیں گے ہالےلویا، ہالےلویا۔ اور خادم کو جو ہے وہ اس طرح خدا میں آگے بڑھنا ہے، اور پھر خدا جو ہے وہ بلیسنگ سے مالا مال کرے گا۔ اور کچھ پوائنٹس کافی یہاں پر نئے بھی لوگ ہیں، میں پچھلے پوائنٹ بھی ریپیٹ کروں گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت نکالیں گے۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ ہالےلویا، جلدی سے نکالیں یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اگر کسی نے نکالا ہے تو پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے گا۔ ہالےلویا، بولیں گے تم نے مجھے نہیں چنا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ بولیں گے اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ ہالےلویا۔ خدا کہتا ہے میں نے تمہیں چنا ہے۔ جب وہ چن رہا ہے تو آپ کو خدا ہی بتائے گا کہ کس طرح تمہیں خدمت کا کام کرنا ہے۔ آپ نے خدا میں آگے بڑھنا ہے، اور جب آپ کو چنا ہے اور اس نے مقرر کیا ہے تو ہمیں پھل لانے کی ضرورت ہے، شاگرد بنانے کی ضرورت ہے، اس کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ آج خادمین شاگردوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ ٹائم ان کو دیں، ان کو وقت دیں، تاکہ وہ سیکھیں، ان باتوں کو شیئر کریں جو اس کی لائف میں بابرکت ٹھہریں، خدمت کا وہ کام کر سکیں۔ ہالےلویا۔ اور خدا کہتا ہے اگر تم پھل لاؤ گے، شاگرد بناؤ گے، تعلیم دو گے، تم میرا کام کرو گے، تو پھر میں تمہیں جو تم مانگو گے تمہیں میں دوں گا۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ اور ایک اور بات کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہیں مناسب جواب دینا آ جائے۔ تمہارے سے کوئی امید کی وجہ پوچھے کہ تمہیں کیا زندہ امید ہے، تم کس طرح اپنی لائف کو گزارتے ہو، تمہیں کیسے امید ہے کہ تم آسمان کی بادشاہی میں جاؤ گے، تمہیں خوشخبری کا کلام ہے تمہاری لائف میں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ ایک خادم کو مناسب جواب دینا آئے، ایک خادم کو کلام پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور کچھ باتیں جو خدا نے مجھے سکھائی ہیں کلام کو کس طرح آپ، وہ بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کلام کو کس طرح آپ میمورائز کر سکتے ہیں۔ اگر یہ خادمین کی بات سیمینار ہے تو اس میں خادمین تربیت پانے کے لیے آئے ہیں،
میں اگر مجھے خدا نے جو برکت دی ہے، جس طرح میں آگے بڑھ رہا ہوں اور خدا مجھے بتا رہا ہے، اسی طرح آپ بھی یہاں پر آ کے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہاللویہ، بولیں گے ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ جو آپ کے اندر خدا کا کلام ہے، بیج ہے۔ تو میں جو بات بتا رہا تھا کہ مناسب جواب دینا آ جائے، کلام کو میمورائز کریں۔ اگر آپ نے جو ہے وہ کفارے کی بات کرنی ہے، یسوع مسیح کے لہو کے بارے میں بات کرنی ہے، اس کو قربانی کا بتانا ہے، تو آپ کو اس کے سارے حوالے یاد ہونے چاہیے۔ ایک خادم کو 10 یا 12 یا 20 لہو کے بارے میں حوالے آنے چاہیے کہ مسیح نے اس طرح لہو بہایا، یہ کلام میں لکھا ہوا۔ بپتسمے کے بارے میں 10-12 آپ کو حوالے یاد ہونے چاہیے۔ ایمان کے بارے میں، ایمان میں پختگی دینی ہے تو 10-12 حوالے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اس کو میمورائز کریں، لکھیں۔ اور میں نے ایک کاپی بنائی ہے، بھائی ایک کاپی دے دیں، میں نے ایک کاپی بنائی ہے، اس میں نے 10 سے 20 یا 15 حوالے ہیں جن میں میں نے مسیح کے لہو اور کفارے کے بارے میں حوالے لکھے ہیں۔ ان کو میمورائز کر رہا ہوں، آپ نے بھی میمورائز کرنا ہے، یاد کرنا ہے، جس طرح کہ ہمیں یاد رہے اور ہم لوگوں کو بچا سکیں۔ ہمارے خادمین میں تعلیم کی بہت کمی ہے، کلام یاد نہیں ہوتا اور نکل پڑتے ہیں۔ کلام کو پڑھیں، روزانہ بائبل اسٹڈی کریں۔ اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اس کو لکھا ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے حوالے نکالے ہیں کہ میں ان کو میمورائز کروں، اور میمورائز کر کے کچھ نئی سے نئی جو ہے وہ ورسز جو ہے وہ لوگوں کو، شاگردوں کو، اپنی کلیسیا کو ہم بتا سکیں۔ ہاللویہ، بولیں گے ہاللویہ، زوردار تعریف کریں خدا یسوع مسیح کے لیے۔ خدا آپ کے لیے، خدا آپ لوگوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس۔